ہمارا اگلا لیکچر ہے لیکچر نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں کا لیکچر نمبر 5 ہے، اس میں ہم لوگ پڑھتے ہیں ایکونائٹ کے آلات تناسل کے اوپر علامات۔ اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ حصوں میں ڈنگ رگنے جیسے درد ہوگا۔ ہمارے مردوں کے اندر جو حصے ہوتے ہیں، پپوٹے جو ہوتے ہیں، اس میں ڈنگ رگنے کا، جیسے بچو یا چونٹی وغیرہ کاٹ لیتی ہے، اس طرح کا درد ہوگا۔ مریض کو ہر دوسری رات انزال ہوگا۔ مردوں کے اندر بھی عورتوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے، شاید میں بھی پاسبل، لیکن زیادہ تر مردوں کے اندر یہ چیز اہم ہے۔ عورتوں میں غصہ اور پریشانی سے خیز رک جاتا ہے۔ جب بھی عورتوں کو زیادہ غصہ آ جاتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، تو اس کا خیز رک جاتا ہے۔ موٹی عورتوں میں خوف کی وجہ سے یعنی بہتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تیز ہوتا ہے، بہاؤ تیز ہو جاتا ہے۔ خوف کی وجہ سے خاص کر موٹی عورتوں کے اندر خیز کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، اور پتلی عورتوں کے اندر یہ رک جاتے ہیں۔ یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کیا کریں۔ ماہواری اچانک رک جائے گا تو بخار بچہ دانی میں درد ہوگا۔ یعنی ماہواری اچانک رک جاتا ہے تو بچہ دانی کے اندر مریض کو درد محسوس ہوتا ہے، کہ ایک طرح سے کھچاؤ والا درد ہوتا ہے۔ خیز آنے پر طبیعت میں جوش ہوگا۔ خیز اکثر عورتوں کے اندر، شادی شدہ عورتوں کے اندر، جب بھی اس کے مینسس کا پیریڈ آتا ہے، ایک جوش آتا ہے، ایک ولولہ آتا ہے، اور وہی جوش اور ولولہ اس کے FSH کی وجہ سے اگلے آئندہ کے 3 دن کے لیے اس کے جو اوری ہے، اس کے اندر سے جو اووا ہے، انڈا ہے اووا، تو اس کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے بہت بہترین ہے، اور جوش آنا لیڈیز کے لیے اچھی بات ہے۔ لیکوریا ریزدار ہوگی۔ لیکوریا جو لیڈیز میں ہوگی، مردوں میں تو ہوتی نہیں ہے، تو لیکوریا کے جو ہوتی وہ لیزدار ہوگی، زردی مائل ہوگی، اور مقدار میں زیادہ آئے گا، مقدار میں بھی زیادہ آئے گا۔ زیادہ جو ہے نا حصے جو ہوتے ہیں نا، خیز دوبارہ جاری ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیکوریا کا پیریڈ، کبھی لیکوریا زیادہ تو کبھی خیز زیادہ، یہ ایکونائٹ کے اندر یہ چیز ہوگی۔ لیکن ایکونائٹ کا اگر پیشنٹ آپ کے پاس ہے اور اس کا لیکوریا زرد رنگ کا تھا، لیزدار تھا، اور یہ تھا کہ جیسے مینسس کے بعد اس کی بہاؤ زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ ایکونائٹ کی تجویز کریں، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ آلات تنفس، سانس کی علامات۔ سانس کے اوپر کیا ہوگی ایکونائٹ کے؟ آواز بیٹھ جاتا ہے۔ آواز کے اندر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی جب زیادہ گانے وغیرہ گا لیتا ہے تو یہ ایک آواز ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ آواز، میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا دوں، کافی عرصے سے ہو تو یہ سمجھو کہ کہیں نہ کہیں اس بندے کے اندر TB بھی ہے اور وائس باکس کی خرابی ہے، تو ایسے مریض کا علاج نہیں کرے، ڈائریکٹ آپ کسی بھی اچھے اسپیشلسٹ کے پاس، اگر آپ ہومیوپیتھ میں بھی اچھے اسپیشلسٹ ہو، میرے جیسا نالائق نہیں ہو تو کر لو، لیکن خدا را مریض کے اوپر ٹائم ضائع مت کرے۔ آواز بیٹھ جاتا ہے۔ نخرے کو چونے سے درد اور سانس میں تنگی ہوتی ہے۔ جب بھی ہم نخرے کو چوتے ہیں تو اس کو سیاہ بندیجی اور تکلیف بھی ہوتا ہے۔ خشک کھانسی ہوگی۔ مریض اکثر شکایت کرے گا، ڈاکٹر صاحب بلغم آتا نہیں ہے، خشک کھانسی ہوتی ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس کے حلق کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ حلق کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ریٹ ہوتا ہے، تو اس کی کھانسی اگر دیکھے جائے تو وہ گلے کی کھانسی ہوگی، چیسٹ کی کھانسی اکثر نہیں ہوتی ہے۔ نزلہ زکام اور کھانسی اتنی شدید ہوتی ہے کہ مریض اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کبھی کبھار تو سوتے سوتے کھانسی اتنی ہوتی ہے کہ مریض چارپائی میں بیٹھ جاتا ہے۔ چیخ شیزن ہے، خیب نظر چیخ سی۔ سانس میں جذباتی احساسات کی وجہ سے باتیں زیادہ نہیں کر سکتا ہے۔ جب بھی اسے زیادہ باتیں کرو تو وہ سانس کی وجہ سے، کہ سانس پھول جائے گا، اسی وجہ سے سانس میں تکلیف کی وجہ سے زیادہ باتیں نہیں کر سکتا، بحث نہیں کر سکتا۔ مریض رات کے وقت خراٹے مارے گا، لیکن بہت دور دور رک سکے گا۔ جب بھی وہ سوتا ہے تو خراٹے مارے گا۔ اس کا ایک علاج تو ایکونائٹ ہے، آپ ایکونائٹ اس کو کھلا دو۔ دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ اس کے سر کے نیچے سے تکیہ ہٹا دو۔ تکیہ ہٹانے کے بعد بھی جو ہے نا، زیادہ تر یہ مطلب ہے کہ یہ جو خراٹے مارتے ہیں، یہ پیشنٹ خراٹے نہیں مارے گا۔ اچھا، کروٹ لینے سے شدت اور سیدھا لیٹنے سے آرام آ سکتا ہے کھانسی میں۔ جب بھی کھانسی کے اندر ہو، جب وہ کروٹ لیتا ہے، کروٹ کے بر لیٹتا ہے تو اس کو تکلیف ہو جاتی ہے رات کے وقت۔ مطلب ہے کہ جب سیدھا لیٹتا ہے، سیدھا لیٹنے سے آرام محسوس ہوتا ہے، لیکن کروٹ بدلنے سے تکلیف ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سانس کے علامات کے اندر جو استما کا پیشنٹ ہوتا ہے، وہ جب سیدھا لیٹتا ہے تو تکلیف ہوتا ہے، لیکن وہ سائڈ پہ لیٹتا ہے تو آرام ہوتا ہے، لیکن اس کا مریض الٹا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک پوائنٹ یاد رکھنا کہ کبھی کبھی آپ کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، کھانسی خشک اور تھوڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، تھوڑی زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتی ہے۔ سانس کی رفتار کی وجہ سے مریض
भागता रहता है, दौड़ता रहता है, वो जैसे घबराहट होती है ना, कपड़े उतारता है, ये करता रहता है, हरकतें करता रहता है। दिल के अलामात, मरीज़ के तो इकोनाइट का होता है, उसके दिल के अलामात क्या होते हैं? दिल की धड़कन तेज़ रहेगी, हमेशा जब भी वो हाथ लगाएगा बोलते हो डॉक्टर से दर्द में दस तरह लगा चेहरे से तंगेजी, दिल की रफ्तार तेज़ रहेगी। इसके साथ साथ वो मरीज़ जो है सॉरी ज़रा सा नेट, हाँ, मरीज़ परेशान हो जाता है, दिल के मकाम पर दबाने वाला दर्द होता है। मरीज़ जब होता है तो दर्द होता है और दबाने वाला होता है तो वो परेशान भी हो जाते हैं। दिल में सुइयाँ चुभने जैसा दर्द होता है और दिल के बाएं जानिब सुन होने का एहसास होता है। ये समझता है कि ये मेरा जितना भी इलाका है, क्योंकि दिल भी बाएं तरफ होता है, दाएं तरफ तो होता नहीं है, शायद सादो नादर 100,000 करोड़ों में एक का हो, तो इस तरह वो बाएं तरफ महसूस करता है कि उसका सूनपन हो रहा है। बुखार दिल की धड़कन बंद हो जाएगा। बुखार में जब भी बुखार होगा तो वो इसको महसूस होगा कि अभी उसका दिल की धड़कन जो है वो बंद हो जाएगा और मर जाएगा। दिल की रफ्तार 1 मिनट में 100 से ज़्यादा दफ़ा हो जाए, हालांकि 72 74 तक हो सकता है, लेकिन इसका मकदार जो है वो 100 से भी ऊपर चला जाता है। मरीज़ बेटा होगा तो दिल के साथ धड़कन पट्टी और गर्दन के जो अंग है उसके अंदर भी खिंचाव आएगा, टटोल जाएगा। यानी देखो मेरी बात सुनो, मरीज़ जब बेटा रहेगा तो उसकी गर्दन की जो रगें होती है वो इस तरह खिंचाव होता है, किसी ने खींच ली हो, टटोल ली हो, एक तरह से जमा हो जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी पॉइंट की अलामत होती है कि मरीज़ के जो दिल की अलामत होती है इनके अंदर ही होता है। हाथ और पाँव की अलामत, हाथ पाँव बर्फ़ की तरह ठंडे और बेहिस होंगे। अक्सर देखा होगा कि मरीज़ों के ऊपर हाथ पैरों पे जब लगे तो इतने ठंडक महसूस होती है। बायां बाजू सुन हो जाता है और हिलाता भी नहीं सकता है। बायां जो बाजू होता है उसको हिलाने में भी तकलीफ़ होता है और सूनपन महसूस होता है। तो हमेशा आपने देखा मरीज़ बैठा खड़े रहते हुए हाथ मारता रहता है। बाजू और हाथों की उंगलियों में चुनटियाँ रेंगने का एहसास होता है और हथेलियों में ठंडा पसीना आता है। अक्सर पसीना आता रहता है लेकिन ठंडा रहता है। सिलीशिया के अंदर भी पसीना पानी ज़्यादा आ जाता है, इसके अंदर भी है। बाजू और हाथों के पुष्ट पर सुर्ख दाने और डंग लगने का एहसास होता है। पुष्ट इसे कहते हैं। ये जो पुष्ट होता है इस पे सुर्ख दाने होते हैं और डंग लगने का एहसास होता है। हाथों और पाँव में भारीपन महसूस होता है, हमेशा यूँ करता है कि इसे बिल्कुल लटकाया होता है, भारी महसूस होता है। लेटने के बाद पैरों के घूम जाने का एहसास होता है। जब भी पैर लेटता है तो पैर इस तरह से घूमने का एहसास होता है कि पैर मुड़ जाएंगे। ये भी एक बड़ी पॉइंट है। अच्छा, रानों पर पानी के बूंदे टपक रहे होते हैं। अभी जो मॉक एग्ज़ाम होता, मार्च एग्ज़ाम, तो उसमें भी यही था कि वो कौन सी दवाई है कि रानों के ऊपर पानी टपकने का एहसास होता है, तो वो इकोनाइट है। 3 ऑप्शन दिए थे, तीनों में इकोनाइट है। अच्छा, जोड़ों का दर्द रात के वक्त इजाफा हो जाता है। अक्सर जोड़ों के दर्द में हमेशा सुबह शाम हरकत करने से, कुछ दवाइयों के अंदर हरकत करने से आराम किसी के अंदर, लेकिन इसका इकोनाइट का मरीज़ रात के वक्त जब भी वो बिस्तर पर लेटेगा तो उसको दर्द हो गया। अज़ा में कूटने फूटने जैसे का एहसास, अज़ा जितने भी अज़ा है वो समझता होगा मरीज़ कि अब ये टूट जाएंगे, तो उसके अंदर ये टूटने फूटने का एहसास होता है। तो ये वो अलामात थी चंद जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब देखते हैं ज़रा इसको दोबारा से, जब आप लोग कोई नोट्स बयान करेंगे तो मैं नोट्स की तैयारी के लिए आपको बता देता हूँ। नोट्स हमेशा याद रखना खुदा के लिए, ये जो अल्फाज मैं बोल रहा हूँ, अगर आप कोई आपका दूसरा साथी है, स्टॉप रेडी, एक जुमला पढ़ लिया, फॉर एग्जाम्पल मरीज़ के हिस्सों में डंग जैसा रगने का दर्द होता है, एक तो आपको याद करने में आसानी होगी और जब आप लिखोगे साथ साथ तो कभी भूलोगे नहीं। तो कोशिश ये करें कि मैं जो नोट्स तैयार कर रहा हूँ उसको भी आप करो। तो नोट्स तैयारी करने का तरीका अभी आप ये नोट कर लें। आप आलाते तनसुल के ऊपर अलामात, हिस्सों में डंग जैसा दर्द होगा, मरीज़ को हर वक्त रात के वक्त इंजाल होगा, औरतों में गुस्सा और परेशानी से खेज़ रुक जाता है, मोटी औरतों में खून तेज़ बहाव के साथ खेज़ आता है, माहवारी अचानक रुक जाती है तो बच्चादानी में दर्द हो जाता है, खेज़ आने पर तबीयत में जोश का एहसास होता है, लिकोरिया लेज़दार और जर्दी माइल और मकदार में ज़्यादा होता है, ज़्यादा मतलब है दबाव से आपके खेस के अंदर जो है ना आपके दबने का एहसास होता है, ज़्यादा चलने से
خیز دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، پیدل سفر کرنے سے خیز دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ آلات تناسل کے اوپر علامات: آواز بیٹھ جاتی ہے، نرخروں کے اندر چونے سے درد اور سانس میں لینے میں تکلیف ہو جاتی ہے، خشک کھانسی ہوگی، نزلہ زکام اور کھانسی مطلب شدید ہوتی رہے گی، مریض اٹھ کر رات کو بیٹھ جاتا ہے کھانستے کھانستے، سانس میں جذباتی احساسات کی وجہ سے باتیں نہیں کر سکتا ہے، مریض رات کے وقت خراٹے مارتا ہے لیکن خراٹے اتنی ہوتی ہے کہ دور دور تک سن لیتے ہیں، کھانسی خشک اور تھوڑی تھوڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، سانس کی رفتار اچانک بہت تیز ہو جاتی ہے۔ دل کی علامات: دل کی علامات میں دیکھا جائے تو دل کی دھڑکن کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، مریض پریشان ہو جاتا ہے اور دل کے مقام پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ شاید دل باہر کی طرف نکل رہا ہے، دل میں سوئیاں جیسے چبھنے کا احساس ہوتا ہے، دل بائیں طرف کی طرف جو ہے نا سون پن کا احساس ہو جاتا ہے، بخار میں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور تیز نہیں ہوتی ہے بلکہ بند ہو جاتی ہے بخار کی صورت میں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ مر جائے گا۔ اچھا، دل کی رفتار ایک وقت میں 1 منٹ کے اندر 100 سے زیادہ دھڑکتا ہے۔ اچھا، بیٹا ہوگا تو دل کے ساتھ ساتھ کن پٹھیوں کے اندر اور گردن کے جو رگیں ہوتی ہے اس کے اندر سکڑ پن کا احساس ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کے علامات: ہاتھ پاؤں کے برف کی طرح ٹھنڈے رہیں گے، سون پن احساس ہوگا، بائیں بازو کا سون ہو جانا، ہاتھوں اور ہاتھوں کے ہتھیلیوں کے اندر چونٹیاں رگنے کا احساس ہوتا ہے، ہتھیلیوں کے اوپر ٹھنڈے پسینے آ جانا، اس طرح ہتھیلیوں کے پشت کے اوپر سرخ دانے اور ڈنگ لگنے کا احساس ہوتا ہے، ہاتھوں اور پاؤں میں بھاری پن کا احساس ہوتا ہے، لیٹنے کے بعد پیر جیسے گھوم جاتے ہیں، پیر گھوم جاتے ہیں، رانوں کے اوپر ٹھنڈے پانی کے بوندیں چپک رہی ہو، اور لیٹنے کے بعد آپ جوڑوں کا درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اعضائے جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹنے پھوٹنے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ وہ علامات تھی جو ہم نے چند بتا دیے، نوٹس بھی تیار کرا دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔